فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ فقالوا لا يبقى من درنه شيء. قال ذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. وعیزے کاموں میں وہ پختہ خیالی نہ رہی. وعیزے قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی. برق طبعی نہ رہی. شعلہ مقالی نہ رہی. رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے. مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے. یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. حاضرین جمعہ برادران ملت، اللہ کی تعریف حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی کے بعد پیدا ہوگی امید جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار واجب درود و سلام. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور ساتھ ہی ساتھ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری حدیث آپ نے سماعت فرمائی. معاملہ آج کا ہے کہ ہمارے اسلاف کچی مسجدوں میں نماز ادا کرتے تھے مگر بہت پکے نمازی تھے. کچی مسجدوں میں نماز ادا کرتے تھے مگر بہت پکے نمازی تھے. آج ہم پکی مسجدوں میں نماز ادا کر رہے ہیں لیکن کچے ٹھہر رہے ہیں. اس چھت کے سائے میں زندگی گزارنے والے وہ اسلاف و انبیاء وہ صحابہ کرام نہیں تھے. کھجوروں کی پتیوں کے نیچے نماز پڑھنے والے تھے اور جس فرش پہ نماز پڑھتے تھے وہ مٹی ہوا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نبی کو باخبر کیا ہے کہ اے نبی اتل ما اوحی الیک من الکتاب. اے نبی پہلے قرآن کریم تم پڑھو. قرآن کریم پڑھ کر ہی تو عقل آئے گی. قرآن کریم میں آپ سیکھو. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ. جو کتاب من جانب اللہ آپ کو وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے اور تلاوت کر دیجیے. تلاوت کرنے کے بعد کیا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ. نماز قائم کیجیے. إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. یہ نماز برائی، بدکاری اور منکر جو قابل انکار چیز ہو، جو قابل تسلیم نہ ہو، اس سے روکتی ہے. شرط یہ ہے کہ اس کے اندر خشوع پایا جائے، خضوع پایا جائے، اطمینان پایا جائے، سکون پایا جائے، دل لگی پائی جائے، اللہ کی محبت، اللہ سے شغف، اللہ سے الفت پائی جائے، تب یہ نماز قابل قبول ہوئی.
بہت چیزوں کو ملا کر تب نماز مکمل ہوتی ہے۔ 40 سال تک نماز پڑھنے والوں کی نماز کا انکار کیا ہے اسلاف نے۔ جب ان سے پوچھا کہ کس طرح تم نماز پڑھتے ہو، جیسے بتایا جلد بازی میں چھوڑ کر، کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا۔ 40 سال تک کی عبادت کو کہا کہ کیا پڑھا؟ اس طرح کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ سجدہ سکون کے ساتھ، رکوع سکون کے ساتھ، جتنی صفتیں پائی جاتی ہیں اگر کوئی نمازی ہے تو یہ آیت کریمہ اللہ نے بیان کیا ہے، یہ ساری صفتیں پائی جائیں گی اگر کوئی قاعدے کا نمازی ہے تو۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں التائبون العابدون، التائبون العابدون، اللہ نے فرمایا کہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اور اسی میں فرمایا الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ رکوع اور سجدہ کا ذکر کیا ہے۔ رکوع اور سجدہ کرنے والے انہی لوگوں میں سے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں۔ رکوع اور سجدہ وہی کرے گا جو نماز پڑھے گا۔ آخر میں بتایا وبشر المؤمنین، رکوع سجدہ کرنے والے ہی مومن ہیں، جو رکوع اور سجدہ کرتے ہیں وہی مومن ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور زکوٰۃ کا۔ یہ نماز ایسا حکم الہی ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے تب لے کے آئے۔ اس نماز کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر فرض کیا ہے، اگرچہ زمین پہ چل رہی ہے لیکن آسمان پر اللہ نے فرض کیا ہے۔ ہمارے رسول جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج جب تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے۔ یہ وہ نماز ہے، بلا نماز کے کامیابی ہمیں اور آپ کو نہیں مل سکتی۔ حدیث پاک پڑھی گئی ہے، آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث درج ہے۔ صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، میں نے سنا آپ فرما رہے تھے ارأیتم، اے صحابہ کی جماعت، اے صحابہ کی جماعت تمہارا کیا خیال ہے، لو ان نہرن بباب احدکم، اگر کوئی دریا جاری ہو، کوئی نہر جاری ہو تمہارے میں سے کسی گھر کے سامنے، یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات، اس دریا کے اندر، اس ندی کے اندر، اس نہر کے اندر اگر ہر دن وہ 5 مرتبہ نہائے، غسل کرے، حل یبقى من درنہ شیء، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے جواب دیا قالوا لا يبقى من درنہ شیء، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا انسان جو دریا میں 5 مرتبہ ڈبکی لگائے گا، نہائے گا، دھوئے گا، صاف شفاف رہے گا، اس کے جسم پر کسی قسم کا میل کچیل نہیں رہ جائے گا۔ ایسے نماز بھی ہے۔ آپ نے فرمایا قال ذلک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا، ایسے ہی 5 وقتہ نمازوں کا بھی معاملہ ہے، اللہ ان نمازوں کے ذریعے گناہوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، گناہ مٹ جاتے ہیں نمازوں کے ذریعے، لیکن شرط کیا ہے؟ وقت پر ادا کرو۔ بالکل علامہ عبدالرؤف رحمانی جھنڈا نگری رحمہ اللہ نے اپنے ایمان و عمل کتاب میں ذکر کیا ہے نماز کے تعلق سے کہ جیسے ڈاکٹر دوا لکھتا ہے اور بتاتا ہے صبح شام، صبح دوپہر شام 3 ٹائم کھانا ہے، اس کو آپ برابر کھاتے ہو، برابر یاد رہتا ہے۔ اللہ نے بتایا 5 وقت پر ادا کرنا ہے، تبھی یہ نماز کارگر ہوگی۔ اور جیسے جیسے بتایا ہے کھانے کے لیے، کھانے سے پہلے بتایا تو کھانے سے پہلے کھانا ہے، کھانے کے بعد بتایا کھانے کے بعد کھانا ہے، کھاتے ہوئے ایک بار دوائیں کھائی جاتی ہیں تو اس وقت کھانا ہے۔ اگر ذرا برابر انحراف کرو گے اور اگر ڈاکٹر کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی تو دوا کام نہیں کرے گی۔ جس دوا کو بتایا کھاتے وقت کھانا ہے، اسی وقت کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس وقت بتایا ہے اسی وقت پڑھنا ہے۔ یہ مرضی سے یہ نماز نہیں چلے گی کہ جب چاہا جب ادا کر لیا اور جتنے جلدی چاہا ادا کر لیا، اور سارے کاروبار کو کرنے کے بعد جب فرصت ملی
تو ادا کر لیا، نہیں آپ کو یہ کہنا ہے نمازی کو کہ کیا کروں فلاں کام نہیں کر سکا نماز میں تھا، ایسا نہیں کہنا ہے کہ کیا کروں فرصت نہیں مل سکی اس لیے نماز نہیں پڑھ سکا، نماز پڑھ رہا تھا اس لیے فرصت نہیں ملی بڑا کام کرنے کے لیے، الٹا بولتے ہیں ہم کہ کیا بتائیں نماز نہیں پڑھ سکے اس لیے بھلا کام میں پھنس گیا، اور کہنا چاہیے اس طرح کہ نماز پڑھ رہا تھا اس لیے بھلا کام نہیں کر سکا، پوری دنیا الٹے بول رہی ہے۔ اس لیے یہ نماز اپنے وقت پر جب آپ ادا کریں گے میرے بھائیوں، یہی نماز ہے جو بار بار آپ کے قلب آپ کے دل کو حرکت دیتی رہتی ہے۔ پنج وقتہ نماز کا معاملہ ایسا ہے جو معاملہ حج میں نہیں ہے، جو معاملہ زکوٰۃ میں نہیں ہے، جو معاملہ صدقہ و خیرات میں نہیں ہے، ایک زندگی میں ایک بار آتا ہے حج، اور زندگی میں ایک بار حج آتا ہے تو آپ کو کتنا وہ تیار کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 5 وقت بنایا ہے تاکہ انسان بیدار رہے، اور اس انسان کے لیے پہرے داروں کو مقرر کر رکھا ہے۔ دوسری حدیث سنا رہا ہوں، بخاری مسلم کی حدیث، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعاقبون ملائکۃ اللیل بالنہار وملائکۃ النہار باللیل، آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، جن کے فرشتے رات میں، رات کے فرشتے دن میں چکر لگاتے رہتے ہیں، جن کے فرشتے دن میں اور رات کے فرشتے رات میں ایک کے بعد ایک آتے رہتے ہیں، کیا کہتے ہیں وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، لیکن یہ فرشتے اکٹھا ہو جایا کرتے ہیں کب؟ فجر نماز کے اندر اور عصر نماز میں، عصر کی نماز میں، فجر کی نماز میں، رات بھر جو فرشتے رہتے ہیں وہ فجر میں چلے جاتے ہیں، اور جو دن بھر رہتے ہیں وہ عصر میں چلے جاتے ہیں، نامہ اعمال روزانہ چڑھتا ہے، نماز فجر میں، نماز عصر میں نامہ اعمال چڑھتا ہے، یہ جان لیجیے اللہ کے ہاں سارے اعمال بھیجے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ فرشتے وَيَرْجَعُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، رات بھر رہ کر وہ فرشتے رات گزار کر صبح کے وقت چلے جاتے ہیں، اللہ ان سے پوچھتا ہے، اللہ رب العالمین ان سے سوال کرتا ہے، یسألہم اللہ، اللہ ان سے پوچھتا ہے، کیا پوچھتا ہے؟ کیف ترکتم عبادی، اور اللہ جانتا بھی ہے کہ کیسے کیسے آئے، ایسا تھوڑے کہ نہیں جانتا تو پوچھتا ہے، جانتے ہوئے بھی پوچھتا ہے، وہ عالم بہم، حدیث کا ٹکڑا ہے، وہ عالم بہم، سب کچھ جانتا ہے کہ میرے فرشتے کہاں تھے، لیکن پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، اے میرے فرشتوں بتاؤ کہ میرے بندوں کو دنیا کے اندر کیسے چھوڑ کے آئے، کیف ترکتم عبادی، فرشتے جواب دیتے ہیں ترکنا وہم یصلون، اتینا وہم یصلون، ترکنا وہم یصلون، اے اللہ رب العالمین جب ان کے پاس پہنچے تو نماز پڑھ رہے تھے، اور جب لوٹے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، پہنچے تو نماز میں تھے اور لوٹے تو نماز میں تھے، یعنی نماز فجر میں بھی دیکھا تو نماز ادا کر رہے تھے، نماز عصر میں دیکھا تو نماز ادا کر رہے تھے، آئے ان کے پاس تو نماز میں دیکھا، لوٹے تو نماز میں دیکھا۔ فجر اور عصر کے غائب کرنے والوں یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے حدیث میں فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جو 2 بردان کو ادا کرے گا جنت میں جائے گا۔ بردان کیا ہے؟ صلاۃ الفجر و صلاۃ العصر، فجر اور عصر کی نماز، ایسا نہیں ہے کہ یہی نماز پڑھ کر کے، اس کی فضیلت ہے، اس میں انسان زیادہ غافل ہوتا ہے خراٹے کی نیندیں لینے والوں، یاد رکھو کہ جو خراٹے کی نیند لے رہے ہیں، فجر کی نماز بہت اہم ہے، سونے والوں مسجدیں بھی ہماری چھوٹ گئی ہیں، صرف مصلی پہ نماز پڑھنا ہے، اپنے اپنے برآمدے میں پڑھنا ہے، گھروں میں پڑھنا ہے، لیکن ہائے مسلمان گھروں میں بھی نماز پڑھنا چھوڑ دیا، ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے اجازت آئی ہے کہ نماز پڑھنا ہی نہیں ہے، اور پڑھنا چاہیے، تہجد ادا کرو، اپنے گھروں کے اندر نماز قائم کرو، اپنے بچوں کو جگاؤ، اپنی بیویوں کو جگاؤ، اپنا چاہو، اس وقت آپ کامیاب ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ندا کہیں سے مل جائے کہ مسجد
میں نہیں جانا ہے تو آپ گھر پہ بھی نماز چھوڑے. اللہ کی عبادت کرنی ہے آپ کو. مسجد چھوٹے تو چھوٹے، سجدہ نہیں چھوٹنا چاہیے. آپ جس چیز سے سجدہ کرتے ہیں، آپ کی پیشانی آپ کے ساتھ، آپ کا مصلی آپ کے ساتھ، آپ کا عقیدہ آپ کے ساتھ، آپ کا دل آپ کے ساتھ، آپ کا رب آپ کے ساتھ، فرمان رب آپ کے ساتھ، قرآن کریم آپ کے ساتھ، تلاوت قرآن آپ کے ساتھ، یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ یہاں نہیں آ سکے، کیا ہوا؟ کہیں بھی رہیے، آپ نماز ادا کرتے رہیے. نماز کو ہم چھوڑ کے بیٹھے ہیں، نماز سے ہم غافل ہیں، اور نماز کو ہم نے بالائے طاقت رکھ دیا ہے. میرے بھائیوں، نماز ایک ایسی اہم چیز ہے. الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہم. ساری نمازیں جو پڑھی جاتی ہیں، ادا کی جاتی ہیں، اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک جو فاصلہ ہوتا ہے، یہ سب کفارہ، درمیان کا وقفہ، یہ کفارہ ہوتا ہے گناہوں کے لیے. اللہ تعالیٰ گناہ مٹاتا رہتا ہے ان کے درمیان. ایک آدمی کا ذکر ہے، ان رجلا اصاب من امرأۃ قبلۃ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث کہ ایک آدمی سے چھوٹی سی غلطی ہو گئی. کیا؟ چھوٹی سی غلطی ہو گئی، کسی عورت کو بوسہ لے لیا. ان رجلا اصاب امرأۃ قبلۃ فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی غلطی ہو گئی، دل کانپ گیا. پہلے دل بھی کانپ جاتا تھا گناہ کرنے پر، اب دل میں اطمینان ہو جاتا تھا، اس لیے کہ گندی چیزیں ذہن میں نہیں ہوتی تھی، گناہ ہوتا تھا. وہ گناہ جسے توبہ انسان کر لے. آیا فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا. فأخبرہ، آپ کو بتایا کہ اے اللہ کے رسول، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، میں معافی چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو اتنا ترس آیا، اتنا ترس آیا کہ اس گنہگار کی اس توبہ پر اللہ نے آسمان سے آیت نازل کر دی. گنہگاروں کے پیچھے بھی آیتیں نازل ہوتی تھی. گنہگار جب توبہ کرتا تھا، گنہگار جب ڈر جاتا تھا، تب بھی اللہ آسمان سے آیتیں نازل کرتا تھا. اس گنہگار کی وجہ سے آیت نازل ہو گئی. فانزل اللہ اقم الصلاۃ. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیت نازل کر دی، اے چھوٹا سا گناہ صغیرہ کرنے والا انسان سن لے، کوئی بات نہیں ہے. اقم الصلاۃ، نماز پڑھ، نماز قائم کر. کب؟ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل. دن کے دونوں حصے میں صبح و شام کی بھی نماز ادا کر، اور راتوں کو جاگ کر بھی تو نماز ادا کیا کر. وزلفا من اللیل ان الحسنات یذھبن السیئات. اے گنہگار بندہ، گناہ صغیرہ کا کرنے والا سن لے، ان الحسنات یذھبن السیئات، یہ نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں. لیکن آدمی پوچھ بیٹھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نازل ہوئی تو آپ نے کہا کہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے. پوچھا علیہ حاضہ، دیکھیے عربی کا انداز، لہجہ. گنہگار پوچھ بیٹھا، اپنی بھی فکر تھی، اپنے بھائیوں کی بھی فکر تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ میرے ہی لیے صرف ہے کہ میں نماز پڑھ لوں تو میرا گناہ ختم ہو جائے؟ یہ ہمارے اور بھائیوں کے لیے ہے. علیہ حاضہ، کیا یہ صرف میرے ہی لیے ہے؟ فقال للجمیع، کہا کہ نہیں، تمام لوگوں کے لیے. رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے ہے، انسانوں کے لیے ہے. جو گناہ اس طرح سے کر لیں تو رہتی دنیا تک ان کا گناہ معاف ہوتا رہے گا. نماز سے گناہ معاف ہو جاتا ہے. نماز کو ہم ترک کر بیٹھے، نماز کو بھول گئے. اور نمازیوں کو کیا کہا جائے، نمازیوں کو کون سی بات سنائی جائے کہ جس سے ایمان تازہ ہو جائے اور ایمان میں روشنی پیدا ہو جائے. سب سے بڑا جرم ہمارا اور آپ کا نماز چھوڑنا ہے. جب تک ہم اور آپ نماز نہیں ادا کریں گے، ہماری کوئی دعا قبول بھی نہیں ہوگی، کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو سکتی. یہاں تک کہ آخرت کے اندر
سب سے پہلا محاسبہ جو ہوگا نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز کا معاملہ صحیح رہا تو باقی کا نہیں کہ جذبات کر دیا جائے گا، اس طرح سے ہے حدیث میں، اگر نماز کا معاملہ صحیح رہا تو باقی معاملات کا حساب کیا جائے گا، حساب کیا جائے گا کہ اور معاملات کیسے ہیں، اور اگر نماز کا معاملہ غلط رہا تو حساب بھی نہیں کیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ۔ اگر نماز کا معاملہ صحیح نہیں رہا، اللہ رب العالمین کو دنیا میں نماز پڑھ کر راضی نہ کر سکے، وَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، تو ایسی صورت میں کوئی انسان کوئی جن سوال بھی نہ کیا جائے گا، اللہ پوچھے گا بھی نہیں کہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں، سیدھے ڈھکیل دے گا جہنم میں۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اپنے گناہ کے بارے میں قیامت کے دن نہ انس نہ جن کوئی سوال بھی نہ کیا جائے گا کہ دنیا میں تم کرتے کیا تھے، اس لیے کہ نماز کو پہلے ضائع کر دیا۔ جو نماز کو ضائع کرتا ہے کسی کی امانت، کسی کے عہد و پیمان کی محافظت نہیں کر سکتا ہے، سب کو ضائع کر دے گا اور ساری چیزیں برباد ہو جائیں گی، سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں جگہ بجگہ کتنی پریشانیاں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ آپ برابر ترجمہ سنتے ہیں اس کا اور ایسے سن کے بھاگ جاتے ہیں۔ ترجمہ سننے سے کام نہیں بنتا ہے جب تک اس کی تفسیر، اس کی تشریح اور مفہوم نہ سمجھ میں آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ کوئی آدمی ہے یا کوئی ہتھیار ہے اس کے ذریعے سے تم مدد حاصل کرو؟ نہیں، اصل اس کا تعلق دل سے ہے۔ صبر کرو گے تو رو گے، نماز پڑھو گے تو رو گے، اس رونے کا معاملہ ہے اصل۔ صبر و صلاۃ کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ اسے پکڑ کر کے اس کا سہارا لے کر کے مدد طلب کرو، نہیں، اس کے پیچھے جو راز ہے، جو بکا ہے، جو آہ ہے اور جو صدا ہے، آپ جو غلط کرو گے اس کا معاملہ اصل ہے، ڈائریکٹ اللہ سے ملے گی وہ۔ یہ ہے نماز صلاۃ کا مدد طلب کرو، مطلب نماز پڑھو گے تو رو گے، نماز پڑھو گے توبہ کرو گے، نماز پڑھو گے تو رکوع کرو گے، نماز پڑھو گے سجدہ کرو گے، یہ ہے اصل۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر و صلاۃ کے ذریعے مدد طلب کرو۔ صبر کرنے والا کتنا بڑا مضمون ہوتا ہے اور بہت بڑا متقی پرہیزگار مانا جاتا ہے صبر کرنے والا۔ کسی بھی معاملے میں آپ پر ظلم اٹھایا جائے تو آپ نے صبر کیا، آپ کی روزی تنگ ہو گئی آپ نے صبر کیا، آپ کے اعضاء ٹوٹ گئے آپ نے صبر کیا، آپ کے افراد غائب ہو گئے آپ نے صبر کیا، آپ کی کھیتیوں میں کمی آ گئی آپ نے صبر کیا، صبر کرتے گئے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین پر توکل کی وجہ سے، اس لیے کہتا ہے کہ مدد طلب کرو، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مدد طلب کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ آگے دیکھیں، ہم اور آپ اگر نہیں نماز پڑھتے ہیں تو چند میں مثالیں دے رہا ہوں اور چند دلیلیں دے رہا ہوں کہ ان سے ہم بہتر ہیں کیا۔ وہ بچہ، وہ شیرخوار بچہ جو ماں کی گود میں بولے، مریم علیہ السلام کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام، لوگوں نے جب ان کو بدکار ثابت کیا پیدا ہونے کی بنا پر، اشارہ کر دیا کہ اسی بچے سے پوچھ لو کہ میں نے غلط کام کیا ہے، تو کہا جس سے کیسے پوچھے، کیسے بولے گا یہ جب یہ پیدا ہوا ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے آسمان سے کتاب نازل کی ہے، کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بھی بنایا ہے۔ یہ نہیں وجعلنی مبارکا اینما کن، اور مجھ کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا ہے، دنیا میں کہیں بھی رہوں میں بابرکت رہوں گا، دنیا میں کسی بھی کونے میں بھی رہوں اور دنیا کے کسی گوشے میں جاؤں لوگوں کے لیے برکت اور رحمت بن کے جاؤں گا، دنیا کے کسی بھی گوشے میں بھی رہوں۔ سب کچھ ہونے کے بعد بابرکت بھی بنایا، صاحب کتاب بھی بنایا، عبداللہ بھی تسلیم کر لیا، لیکن کیا کہا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّکَاةِ، اور ثانی کا مطلب امر ہے، مجھ کو حکم دیا کہ نماز پڑھنا ہے، اگرچہ تم عبداللہ ہو، اگرچہ تم آسمان سے کتاب حاصل کر چکے ہو، اگرچہ تم نبی ہو، لیکن تم کو نماز پڑھنا ہے۔
دیکھ رہے نماز کی حیثیت. ایک نبی نماز پڑھے اور ہم مہادیو کی گلیوں میں گھوم کر اور سدھارتھ نگر کے گلی گلی میں رہ کر نماز نہ پڑھیں. اتنا بڑا مقام ہمارا ہو گیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو میرا مقام پڑ گئے کہ نبی کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ نماز پڑھنا ہے. پھر ما دمتو حیا 1-2 دن کے لیے نہیں, 10-5 منٹ گھنٹے کے لیے نہیں, پوری زندگی جب تک عیسیٰ کو دنیا میں رہنا ہے ایسا نماز پڑھنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا. اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ لیجیے, اللہ تعالیٰ نے مصنی اللہ اسماعیل علیہ السلام کو تسلیم اللہ کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیا نماز کے لیے. دیکھیے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں دیکھیے کہ وہ بہت ہی نیک نبی تھے, انہو سچے نبی تھے. انہو کان صدیقا نبیا, اپنے وکان یامر اہلہ بالصلاۃ, اپنے گھر والوں کو, اپنے بیوی کو, بچے کو, تمام بچوں کو, بیویوں کو, اپنے گھر والوں کو, افراد خانہ کو ایسا نبی حکم دے رہا تھا کہ میرے بیٹے نماز پڑھو. آج تو سب کے لیے کفارہ بن کے لیے بوڑھا باپ بیچارہ نماز پڑھنے آتا ہے اور جوان بیٹے 6-6 7-7 10-10 کی تعداد میں گھروں پہ سوتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ سب کو معاف کروانے آیا ہوا, ابا معاف کروا کے بھی آ جائیں گے تنہا, اور جب حصہ لینا ہوگا باپ کا تو سب شریک ہو جائیں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ ابا جس کو چاہیں دے دیں, نہیں, یہاں تک کہ اس کی جاکٹ اور اس کے کرتے کو پہننے کے لیے تیار نہیں چھوڑنے کے بعد مرد بدل لینے کے لیے کہ وہ چھوڑ کے باہر چلا گیا, اس کا کرتا ہم پہن لیں, کہیں گے میت کا کرتا پہنیں گے, کرتا بھی پہننے کے لیے تیار نہیں. باپ تنہا آتا ہے, اپنے پورے خاندان کو اسماعیل علیہ السلام حکم دے کر کے نماز پڑھو. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا, مرضیہ بہت ہی محبوب تھے اللہ کے نزدیک. اسماعیل علیہ السلام کو بھی نماز پڑھے. جو اس صورت آپ نماز میں برابر پڑھتے ہو, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ, آگے واسطہ نہیں ہے, میں صرف نماز پر بول رہا ہوں. فصل کا مطلب کیا, اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ نماز پڑھو. نبی کو اللہ حکم دے کہ نماز پڑھیے, نبی کو حکم دے رہا ہے کہ نماز پڑھو. وہ نبی سید القونین, سید الانبیاء, سید المرسلین اور سید الکونین کو اللہ حکم دے کہ نماز پڑھو, نماز پڑھے, ہم نے نماز پڑھی. کتنی پریشانی اور کتنی مصیبت ہے کہ ہم نماز سے بھاگ رہے ہیں. یہ بچے جو دکھائی دے رہے ہیں ابھی یہی مستقبل کے روشن چراغ ہوں گے, ان کو لائیے, ان کو عادی بنائیے, اپنے گھروں میں پڑھائیے. اتنا بڑا لاک ڈاؤن تھا, ہمیں اور آپ کو سبق سیکھ لینا چاہیے. ہم کو جو بھی اجازت ملے, جتنے بھی ملے, چاہے 10 5 10 100 50 کی اجازت ملے پڑھ سکتے ہیں آ کر کے اپنے گھروں پر. ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کو سنبھال لینا چاہیے کہ اللہ نے موقع دیا ہے گھر پر نماز پڑھنے کا, اللہ اپنے بچوں کو سنبھال نمازی بنا لے سکتے ہیں. جماعت قائم کریں, اپنے بچوں سے نماز پڑھوائیں, اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو کہیں کہ تو نماز پڑھنے کا موقع مجھے ملا ہے. لیکن ہم نے چھوڑ دیا اور نماز کا خیال نہیں کیا. یہ سمجھا کہ بالکل ہم سے غائب ہے, ہمیں یہ سب نہیں کرنا. نہیں, نماز جب تک آپ اس پر دھیان نہیں دو گے اس وقت تک کامیابی قدم نہیں چومے گی. میرے بھائیوں, نماز سے جو ہٹے گا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا. اللہ کی رحمت سے دور ہوگا جو نماز سے ہٹ کر کے رہے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو حکم دیا ہے. قرآن کریم میں انبیاء کرام رسول انبیاء کرام کا ذکر جگہ جگہ اللہ نے کیا ہے. قرآن کریم میں زکریا علیہ السلام کا ذکر, اسماعیل علیہ السلام کا ذکر, ایوب علیہ السلام کا ذکر, ذوالکفل کا ذکر, اور اسی طرح سے نوح علیہ السلام کا ذکر, سیس علیہ السلام کا ذکر. سارے انبیاء کا ذکر آ کر کے جتنے انبیاء کرام 25 کی تعداد میں ہوں انبیاء کرام سب کا ذکر آیا ہے. 1 لاکھ سے زائد انبیاء کرام میں تعداد کوئی خاص نہیں کی گئی ہے. کسی نبی کا ذکر نہیں ہے سوائے 25 انبیاء کا ذکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کا ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ نبیوں کی اولاد بھی اگر گڑبڑ ہوئی تو اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. سارے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ نبیوں کے جانے کے بعد نبی کی اولاد جب گڑبڑ ہوئی
ان کے وارث جب ہو گئے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اس کے بعد جو ان کے جانشین ہوئے نمازوں کو ضائع کر دیا. ابا کی سلطنت پر اور ان کی قوت و طاقت اور شوکت اور دولت پر کام نہیں چلے گا. من بطع به عمله لم یسرع به نسبه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اس کے کردار نے پیچھے چھوڑ دیا جس کو اس کے کردار نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اس کو آگے نہ بڑھا سکا. اگر آپ کا عمل ٹھیک نہیں ہے تو حسب و نسب سے کچھ نہیں ہوگا. حسب و نسب سے کچھ نہیں ہوگا اگر کردار نہیں ٹھیک رہا. من بطع به عمله لم یسرع به نسبه. جس کے کردار نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا پائے گا. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة. اس کے بعد جو نبیوں کے وارث ہوئے نمازوں کو ضائع کر دیا. ضائع کر دیا. ضائع کرنے کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ ضائع نماز کئی طرح سے ہوتی ہے. ایک نماز کو دوسرے نماز میں ملا دو ضائع ہو گئی. ٹائم پر آپ یہ بتائیے تینوں ٹائم کی دوا ایک ٹائم کھاؤ گے؟ کبھی کھایا کسی نے؟ اللہ کی قسم اگر کھائے ہوتے تو مدینہ نہیں ہوتے قبرستان میں ہوتے. ڈاکٹر اگر 3 وقت کی دوا بتا دے کہ صبح دوپہر شام کو تینوں کو وقت کی ملا کر ایک وقت کھا لے تو دیکھو کہاں رہو گے. ان کے ساتھ رش ہوگا وہاں. اس لیے تینوں کی کو ملا کر کیوں پڑھتے ہو؟ 5 کو ملا کر کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ مجھے احسان کر رہے ہو کہ ہم نے نماز مار دی. نماز مارنے سے نہیں نماز قائم کرنا ہے. نماز مارنا نہیں ہے. اس لیے ضائع نماز ہوتی ہے ملا کر پڑھنے سے. نماز ضائع ہوتی ہے جلدی جلدی پڑھنے سے. کیونکہ آپ کے سامنے خود پڑھائے گا آدمی نے جلدی جلدی. یہ فصل آپ نے کہا تھا اسے جا لوٹ کے جا پھر سے نماز پڑھ دی. میری نماز ہوئی ہی نہیں. تو نماز پڑھائی ضائع نماز ہو گئی. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة. نماز ضائع کیا. واتبعوا الشهوات. دل نے جو چاہا وہ کیا. دل نے جو چاہا وہ کیا. اپنی خواہشات کی پیروی کی لوگوں نے اسی میں مٹ گئے اور اس کو عاشقی کی دنیا پسا لیا اور نماز چھوڑ کر دنیا میں پھنس گئے. لیکن حالی نے کہا تھا کہ جو کی حضرت عشق نے رہنمائی تو کر دی بھلے گھر کی دم میں صفائی. اور بالآخر لگے مانگنے اور کھانے یوں ہی لٹ گئے یہاں ہزاروں گھرانے لٹ گئے اپنی خواہشات کی پیروی کرنے پر. اللہ کی عبادت چھوڑنے پر بڑے بڑے دنیا میں آئے اور دنیا سے چلے گئے اور سب لٹ گئے. وقت بہت کم ہوتا ہے اور بہت زیادہ خطاب کرنے کا موقع بھی نہیں ہے. جیسا آپ لوگ جانتے ہیں یہ تو وقت نکال کر اللہ کے بھروسے حاصل ہو جاتا ہے آپ لوگوں کے سامنے. اس لیے اپنی فکر کیجیے. اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آپ تیار رہیں ہمیشہ اور نماز بالکل نہ چھوڑیں. اگر آپ اس خطاب کو دل میں جگہ دے لیں گے تو انشاءاللہ کامیابی تمہیں ملے گی. اگر اس کو سن کر کے آپ نے اٹھا دیا تو میں کہوں گا کہ علامہ اقبال نے جو کہا تھا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے. وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے. ساری چیزیں اللہ کے احکام باقی ہیں لیکن ہم اس پر باقی نہیں رہ گئے. آسمان اپنا کام کر رہا ہے. یہ سورج اپنا کام کر رہا ہے. یہ چاند اپنے وقت پہ نکل رہا ہے. یہ راتیں الٹ پھیر کے ساتھ آ جا رہی ہیں. یہ دن کی روز روشن جو ہے اب آیا اور بیاں ہے. ہم اور آپ صرف اپنی ڈگر پر منزل پر اور اپنے ڈھالے پر نہیں رہ گئے. اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں اپنا کام کر رہی ہیں لیکن یہ اشرف المخلوقات اپنے جگہ پر نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے. ہمیں ایمان اور یقین سے نواز دے. اے اللہ ہمیں ایمان و عمل کی توفیق بخش. اے اللہ یہ ہماری نسل جو ہے اے اللہ اس کی تو حفاظت فرما. اے اللہ رب العالمین ہم بلا تیری حفاظت کے ہم ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتے. اے اللہ جب تک تیری مدد نہیں ہوگی ہماری مدد کوئی نہیں کر سکتا. اے اللہ رب العالمین ہم تیرے بندے ہیں. تو ہم کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا دے. اے اللہ ہم پوری دنیا میں کسی کے لیے زحمت نہ ہو.
اے اللہ پوری دنیا کے لیے ہم رحمت بن کر کے جئیں، اے اللہ پوری دنیا کو ہم سے فائدہ پہنچے، اے اللہ ہم کو تو پوری دنیا کے لیے دعا کو بنا دے اور ہماری دعائیں سب کے حق میں قبول کر لے، اے اللہ پوری دنیا انسانیت کے حق میں ہم کو تو مفید بنا دے، ہم کو تو رحمت بنا کر کے دنیا میں زندہ رکھ، کسی کے لیے ہم زحمت نہ بن سکیں، اے اللہ رب العزت ہم ہمارے ملک میں ہر طرح سے امن و امان پیدا کر دے، اے اللہ رب العالمین ہر طرح سے ہماری زندگی کو سنوار دے، اے اللہ رب العالمین پوری دنیا انسانیت پر تو رحم کرنا، اے اللہ تو زمین و آسمان کا نہیں بلکہ یہ بابائن جتنی چیزیں ہیں سب کا مالک ہے، ہمارا بھی مالک ہوئی ہے، اے اللہ سب کی تو حفاظت کرنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى